ایک صدیق اکبر ہے، ایک عمر فاروق ہے اور ایک عثمان غنی ہے۔ یہ تین نفوس قدسیہ حضور کے ساتھ احد پہاڑ کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب جب حضور احد پہاڑ کے اوپر موجود تھے، احد پہاڑ جو ہے وہ خوشی کے اندر جھوم اٹھا، جسے ہم اپنے زبان میں زلزلہ کہتے ہیں۔ احد پہاڑ کانپنے لگا، زلزلہ آ گیا، جھوم اٹھا خوشی کے اندر۔ اب جب زلزلے کی کیفیت محسوس ہوئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی پہاڑ پر ماری اور ارشاد فرمایا، اے پہاڑ، کہ تجھے نہیں پتا تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ کہتے ہیں ایڑی مبارک لگنے کی دیر تھی، احد پہاڑ اسی وقت ساکن ہو گیا۔ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک کبھی احد پہاڑ کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر! یہ 4 مربع میل پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ اتنا بڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایڑی مبارک اس پہ لگتی ہے تو اس کا زلزلہ جاتا رہتا ہے، وہ رک جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے۔ نہیں، صرف تبھی نہیں، آج تک احد پہاڑ کے اندر زلزلہ نہیں آیا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، آہا اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گر ایڑیاں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں یہ برہان ربی ہے، یہ رب کی دلیل ہے، یہ بے مثل و بے مثال ہے، یہ پاک کمال ہے، یہ لاجواب ہے۔ آج بعض لوگوں کو یہ بھی ہیدا ہے، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہ نا حضور کے ہاتھ کو گنتے رہتے ہیں، وہ جی وہ بھی ہمارے جیسے تھے، ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کی بھی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، ان کے 2 پاؤں، ہمارے بھی 2 پاؤں، وہ ہمارے جیسے ہی تھے۔ ان کا ادب کرنے میں نا اتنا غلو نہ کیا کرو، اور ان کا ادب ہمیں بتاتے ہیں وہ جتنا بڑے بھائی کا ادب کرتے ہیں، جتنا قوم کے چودھری کا کرتے ہیں، معاذ اللہ اتنا کیا کرو۔ یہ کیا چھوٹے چھوٹے بونے، کیا پتی کا شوربہ، معاذ اللہ حضور کی مثلیت کا دعویٰ، اللہ کی قسم مثل کو بڑے حضور کی بات ہے۔ اللہ نے پوری کائنات میں ان کی مسیح یعنی ان کا سایہ میں پیدا نہ کیا، مولانا کسی کا پاؤں نہ آ جائے، اس لیے حضور کی مثلیت کا دعویٰ کسی صورت جو ہے کسی کو روا نہیں ہے۔ ارے مثلیت کا دعویٰ کس منہ سے کیا جا سکتا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو بھی پسینہ آتا ہے، جب ہمیں پسینہ آتا ہے اس سے بدبو آتی ہے، لیکن جب حضور کو پسینہ آتا تھا اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضور جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلی مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے مہک جاتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کی دید کے لیے مسجد نبوی میں آتے، اگر حضور کی دید ہو جاتی تو عید ہو جاتی، اگر مسجد نبوی میں حضور کو نہ پاتے تو کیا کرتے؟ ہم مدینے کی گلیوں کے اندر حضور کی مبارک خوشبو کی بدولت حضور کو تلاش کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جس گلی سے وہ گزر جاتے تھے وہ گلی مشک و عنبر کی خوشبوؤں سے مہک جایا کرتی تھی۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، عنبر زمین ابیر ہوا خشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس اسے لگانے کے لیے خوشبو نہیں ہے، یا رسول اللہ کو خوشبو کا انتظام کر دیجئے۔ اللہ اکبر! صحابی حضور سے خوشبو کا مطالبہ کیا، حضور کوئی خوشبو عطا کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا صحابی جاؤ اور کل کو کھلے منہ والی شیشی لے آنا، کل کھلے منہ والی شیشی لے کے آؤ گے تو تمہیں خوشبو دے دی جائے گی۔ وہ صحابی کہتے اگلا دن آیا، میں ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ حضور کا اعجاز تھا کہ حضور کو پسینہ مبارک بکثرت آیا کرتا تھا۔ کہتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ اپنی جو ہے وہ شیشی کھلے منہ والی پیش کی، حضور نے اپنی آستین مبارک کو چڑھایا اور اپنے مبارک بازو سے پسینہ پوچھ کے اس شیشی کے اندر ڈال دیا۔ کہا جاؤ صحابی لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو لگا دینا۔ کہتے حضور کے مبارک پسینے کی برکت یہ ہوئی، میں نے وہ پسینہ لیا اور اپنے گھر چلا گیا، اپنی بیٹی جس کی شادی تھی اسے جا کے وہ پسینہ مبارک، وہ خوشبو معطر جو ہے وہ لگائی۔ کہتے لگانے کی برکت یہ ہوئی کہ ہمارے گھر سے جو ہے وہ خوشبوئیں ایسی آنے لگی کہ اللہ کی قسم ہم نے ایسی خوشبو کبھی کسی عطر فروش کے عطر دان سے سونگھی نہیں تھی جیسی خوشبو حضور کے مبارک پسینے سے آتی تھی۔ کہتے اتنی نہیں بلکہ ہمارے گھر کا نام جو ہے وہ خوشبو والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر تابہ قدم تن سلطان زمن پھول، سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول۔